السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ معاملہ ہے سنگین اور معاملہ ہے عمران خان کی بے بسی کا، جس کا اعتراف انہوں نے خود کر لیا ہے۔ معاملہ ہے عمران خان صاحب کی ناکامی کا، جس کا اعتراف عمران خان صاحب نے خود کر لیا ہے۔ بے بسی پنجاب کے حوالے سے خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ جناب پنجاب میں بھی اب ان کی نہیں چل رہی۔ جس طرح مرکزی حکومت میں تھے تب بے بس تھے، پنجاب حکومت میں تب بے بس ہیں، اور پھر اعتراف کہ وہ ناکام ہو چکے حکومت کو گرانے میں اور قبل از وقت انتخابات کروانے میں۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں عام انتخابات جو کہ مقررہ وقت پر حکومت کے لیے ہم کروائیں گے، تو اس کی عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، فواد چودھری صاحب نے ایک تجویز دی ہے، معقول تجویز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس تجویز پر فواد چودھری صاحب کی اپنی پارٹی، اپنے قائد ناراض ہو جائیں، عمران خان صاحب ان سے ناراض ہو جائیں، اور پھر شیخ رشید صاحب جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، جو نہ گیٹ نمبر 4 کے رہے، جو نہ بنی گالا کے رہے، وہ بھی اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہ بنی گالا پوچھ رہا ہے اور نہ گیٹ نمبر 4۔ اور مہنگائی جس نے عوام کی چیخیں نکال دی ہوئی ہیں، 42.31% تک پہنچ چکی ہے مہنگائی، انفلیشن۔ اب 42.31% کا مطلب ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکیں گے، غریب، کیونکہ حکومت ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا اب حکومت کی کارکردگی جو ہے اس پر زیادہ فوکس رہے گا۔ حکومت کتنی کامیاب ہے اپنے کاموں میں، اپنے وعدوں میں، اور کتنی ناکام، اس پر نظر رہے گی۔ یہ جو تازہ اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اور سرکاری اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق 42.31% یعنی 43% کو مہنگائی نے چھو لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بندہ، ایک غریب اگر ایک وقت کی روٹی کھا سکتا تھا روکھی سوکھی پیاز کے ساتھ، مرچ نمک ملا کر پانی میں، اس کے ساتھ اگر بچوں کو سوکھی روٹی کھلا سکتا تھا، تو اب وہ نہیں کھلا سکے گا۔ اگر کوئی دال کھا سکتا تھا تو اب وہ روکھی روٹی کھائے گا۔ اور اگر کوئی مرغی کھا سکتا تھا، آج کل تو مرغی اور دال ایک ہی ریٹ ہے، اگر کوئی گوشت کھلا سکتا تھا اپنے بچوں کو، تو وہ اب آ گیا سبزی پر، آلو پر۔ اور اگر کوئی بچوں کو دودھ پلا سکتا تھا تو وہ دودھ بچوں کو نہیں پلا سکے گا۔ اگر کوئی بندہ بچوں کی اسکول کی فیس دے سکتا تھا، وہ فیس نہیں دے سکے گا۔ اگر کوئی کار پر تھا تو وہ موٹر سائیکل پر آ گیا، اور جو موٹر سائیکل پر تھا وہ پیدل ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، معاملہ انتہائی سنگین ہو چکا ہوا ہے، اور حکومت جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے کو حل نہیں کر پا رہی، بے بس ہے۔ یا IMF کی قسط آئے گی تو اس کے بعد کوئی بہتری ہوگی، ممکن ہے۔ حکومت کو یہ آس ہے کہ جی IMF سے پیسے آئیں گے تو اس کے بعد یار دوست جو ممالک ہیں وہاں سے دولت آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو ہم جو ہے وہ سرو کر سکیں گے یا لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے۔ لیکن کتنا ایک دیں گے ریلیف؟ کیونکہ ایک اور معاملہ، وہ کہتے ہیں نا ایک کوڑ اوپر سے کھجلی، عوام کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ حکمرانوں کو تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، حکمران اپنا سارے ان کا ہر ایک حساب کتاب پورا ہوتا ہے، حکمرانوں کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وعدے اگر پورے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے لوگ پھر جب عام انتخابات ہوں گے تو لوگ ان کو ٹھکرا دیں گے۔ ایک کوڑ اوپر سے کھجلی عوام کے لیے، مہنگائی تھی، عذاب بن کر گری لوگوں پر، سیلاب اس پر جو مزید عذاب اوپر سے عذاب لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اب آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا کے علاقے، سینٹرل پنجاب جو ہے وہ نسبتاً محفوظ ہے، اور باقی ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہے۔ مسلسل بارشیں ہیں، اور مزید بارشیں آنے کی پیشین گوئی ہے۔ 22 اگست سے پھر سندھ کے کئی علاقوں میں بارشیں ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر بارش نہ ہوئی ہو اور تباہی نہ ہوئی ہو، اور خاص طور پر کچے مکان، یہ جو 2-3 دن بارش رہتی ہے یہ کچے مکانوں کو تو لے بیٹھتی ہے۔ تو کچے مکان سندھ میں زیادہ ہیں، لوگوں کو غربت زیادہ ہے، تو کچے مکان جو ہے سندھ میں اور بلوچستان میں تو مکان نہیں ہوتے، بلوچستان میں جھوپڑیاں ہوتی ہیں بنی ہوئی، تو وہ تو ایسے ہی ہلکی پھلکی بارش کے بعد وہ تو جواب دے جاتی ہیں۔ تو بلوچستان میں تو لوگ پہلے ہی کھلے آسمان کے نیچے آ گئے تھے، سندھ میں لوگ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے ہیں، اور اوپر سے مہنگائی کا عذاب ہے، سیلاب ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس بار اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ شہباز شریف صاحب اس طرح متحرک نظر نہیں آ رہے مہنگائی کم کرنے میں بھی اور سیلاب میں لوگوں کی مدد کرنے میں بھی۔ ظاہر ہے صوبائی حکومت سندھ کی وہ بھی اپنا نظر اس طرح، تو ظاہر ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو غیر معمولی صورتحال سیلاب کی بننی تھی، پتہ تھا
کہ طوفانی بارشیں ہوں گی، غیر معمولی بارشیں ہوں گی، تو غیر معمولی تیاری ہونی چاہیے تھی، وہ غیر معمولی تیاری نہیں ہے۔ اوپر سے ہمارے جو انفراسٹرکچر ہیں پورے پاکستان کے وہ تباہ کن ہیں۔ ہم سڑکیں بناتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب بارش ہوگی تو پھر یہ جو گاؤں کو چاروں طرف سے ایک سڑک کراس کر رہی ہے یوں گھوم کے کرو لے کر، تو یہ پانی کہاں سے نکلے گا؟ اسی چکر میں لوگ ڈوب رہے ہیں۔ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہم نے لوگوں کو اپنی طرف سے ترقی کر کے دے دی وہ تباہی بن جاتا ہے جب بھی کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے۔ پھر ہمارے جو نالے خاص طور پر سندھ میں RBOD LBOD انہوں نے الگ سے تباہیاں کی ہوئی ہیں، وہ پانی لے کر برسات ڈبوئے نہ ڈبوئے وہ نالے ڈبو دیتے ہیں لوگوں کو۔ تو بہرحال تباہی ہے، لوگ پریشان ہیں بیچارے، اور حکومت جو ہے ابھی تک لوگوں کو نہ مہنگائی کی مصیبت سے نجات دلا پائی ہے اور نہ سیلاب میں لوگوں کی مدد کر پائی ہے۔ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر 25,000 اس دور میں 25,000 اگر کسی کا گھر گر گیا ہے تو اس کو 25,000 کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں جی اپنے اصل سے مراد کے دیگر معاملات پر۔ شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب پر آتے ہیں۔ شہباز گل والے معاملے پہ جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے نا، اور شیخ رشید والا معاملہ اس پر بعد میں، پہلے عمران خان صاحب پر۔ عمران خان صاحب کیونکہ سوشل میڈیا میں زندہ رہتے ہیں، فالوئنگ تو ہے عمران خان صاحب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا میں جس طرح کریک ڈاؤن ہوا یہ شہباز گل صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد، اس سے پہلے جو فوجی جو حکام تھے، آرمی چیف اور DGISI اور عدلیہ، ان کے خلاف جس طرح PTI کے ٹرولز نے ٹرولنگ شروع کر دی تھی، پھر اصل معاملہ جو ہے وہ گلے پڑا PTI کو، وہ پڑا سانحہ لسبیلا کے شہداء کے خلاف جو ٹرولنگ ہوئی، اس پر پھر وہ ہوتا ہے نا ایک بس ہو جاتی ہے، تو اس پر فوج کی بس ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ اب ہمارے شہداء کی ٹرولنگ کر رہے ہیں تو اب نہیں۔ تو اس کے بعد آپریشن شروع ہو گیا، کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، اور کریک ڈاؤن کے بعد عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا پر بیانیہ تھا نا، وہ ذرا مدھم ہوتا نظر آیا کہ عمران خان، پہلے ہوتا تھا عمران خان صاحب جو بات کرتے تھے اس کو ایکو کیا جاتا تھا، یعنی خان صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ بات پھر منٹوں میں ملینز تک وہ اس کو ٹویٹ لائکس پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، ایک میکینزم ہے، وہ روبوٹس ہیں، انسان ہیں، کیا ہیں، وہ چلا دیتے تھے۔ لیکن اب اس طرح جو ہے وہ ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پر نظر نہیں آ رہی تھی، تو خان صاحب کو لگا کہ نہیں، دوبارہ رجوع کرنا چاہیے ادھر۔ جلسے تو کر رہے ہیں، بھرپور جلسے کر رہے ہیں، لوگ اس میں آ بھی رہے ہیں، لیکن ایجیٹیٹ تو لوگ عمران خان صاحب کے لیے اب کیسے کریں گے؟ جو شہباز گل صاحب کے جو مناظر لوگوں نے دیکھے تو اس کے بعد پھر لوگ ڈر جاتے ہیں نا۔ تحریک انصاف کے لوگ تو وہ ہیں، اب یہ میں تنزن نہیں کہہ رہا، ایک پارٹی کی اپنی ابھی نئی پارٹی ہے، 22 سال 26 سال تو ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب خود اب اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میں اپنی جد و جہد سے نہیں آیا، میں تو لایا گیا ہوں، مجھے فوج لے کر آئی ہے، مجھے ISI لے کر آئی ہے، میرے لیے پورا ماحول بنایا گیا۔ وہ جو فریہ ادریس کا انٹرویو آپ بار بار سنیں، آپ کو ہر بار کوئی نئی چیز ملے گی۔ وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب اس انٹرویو میں کہ اب یہ ایسی پارٹی کے لوگ کس طرح ایجیٹیٹ کریں گے نا، جن کے لیڈر اب جب وہ ایجیٹیشن کے موڈ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ جب یہ اعتراف کریں کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، مجھے تو فوج لے کر آئی، مجھے تو فوج نے بنایا، میرے مخالفین کو فوج نے نااہل کروایا، ISI نے نااہل کروایا، تو پھر وہ لوگ کہیں گے کہ یار آج اگر آپ فوج کے خلاف ہو گئے ہیں تو پھر ہم آپ کے لیے کیوں آگے نکلیں؟ تو یہ ایک ایجیٹیشن کے موڈ میں جانے کے لیے نا لوگ ظاہر ہے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار نہیں، چوتھی بار لوگوں کو کبھی تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ خان صاحب فرما کے آ رہے ہیں، مسلسل فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے واپس لے لو، اور ہمیں اس فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لوگ ایجیٹیشن میں نہیں جائیں گے۔ اور شہباز گل صاحب کے جو مناظر ہیں میں اس پر آتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے جو فریہ ادریس کے متعلق کے ساتھ جو انٹرویو میں جو بات کی، ایک اور بات ان کی آج کل وائرل ہوئی ہے اس میں سے اٹھا کر، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ جو جب نواز شریف کے خلاف ہم پاناما میں نکلے تھے تو ہم تو ان کو نائل نہیں کروا پا رہے تھے، یہ جو کمیٹیاں بن رہی تھیں تحقیقاتی، اس میں سرکاری افسران تھے، وہ تو ان کو نائل نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ISI اور MI کے بریگیڈیئر اس کمیٹیوں میں ڈلے، JIT میں، تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں، تب جا کر نواز شریف نااہل ہوئے۔ نکال لیں، بتا اب اس کا مطلب جو مرضی ڈکشنری سے نکال لیں، بلیک لا ڈکشنری، جو مرضی ڈکشنری سے نکال لیں، جس مرضی اپنا بنا کر تشریح کروا لیں، جو مرضی آپ اپنا پینل بنا کر تشریح کروا لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ جی مجھے 30 سال سے فوج اور ISI ان کے خلاف ثبوت فراہم کرتے رہے، یعنی 30 سال سے میں جو کرپشن سیاست میں آئے ہوئے عمران خان صاحب کو 26 سال ہوئے ہیں، 1996 میں سیاست سے آئے نا، سیاست میں 30 سال سے
ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو پہلے سے پالا پوسا بڑا کیا جا رہا تھا. اب تو وہ 30 سال سے خود کہہ رہے ہیں 30 سال سے تو مجھے ثبوت دیتے رہے ان کے خلاف, اور پھر 2008 سے مزید ثبوت دیے کہ جی اتنے پیسے انہوں نے بھیج دیے, اتنے پیسے انہوں نے بھیج دیے آصف زرداری, نواز شریف نے. تو عمران خان صاحب خود جب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فوج نے بنایا, مجھے فوج اوپر لے کر آ گئی, اور پھر جب اسی فوج کے خلاف یا اسی فوج کے اندر بغاوت کے لیے جب شہباز گل بات کریں اور پھر وہ گرفتار ہو جائیں اور پھر وہ روتے ہوئے کسٹڈی سے باہر اپنا عدالت جائیں, تو پھر لوگوں کے ذہنوں پر اثر تو ہوگا. لوگ اس چیز کو برا تو سمجھیں گے کہ کسی قیدی پر اس طرح تشدد نہیں ہونا چاہیے, ہم بھی سمجھتے نہیں ہونا چاہیے. میں پولیٹیکل اس کا جو ہوتا ہے اثر پڑتا ہے, وہ جو میسج ٹریول کرتا ہے لوگوں میں, اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں میں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے فوج لے کر آئی تھی, وہ میسج کیا جاتا ہے. تو وہ ایجیٹیشن میں عمران خان صاحب جو جانا چاہ رہے تھے وہ ایجیٹیشن میں نہیں جا پائیں گے. اب خان صاحب نے ایک اور اعتراف کیا ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ خان صاحب نے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بات کی ہے, ملاقات کی ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی نا کہ جی یار میں اب میرا بیانیہ بہت نیچے جا رہا ہے, لوگ ڈر گئے, لوگ سہم گئے, تو یا لوگوں کا پتہ چل گیا کہ یار میں کیا چیز ہوں. دونوں ہے نا, ایک لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ لوگ ڈر بھی رہے ہیں, اور حقیقت ہے لوگ ڈر جاتے ہیں. بیچارے عام لوگ جو ہیں جن کا اگر ایک فیملی ہے, ان میں سے اگر ایک بچہ گرفتار ہو جاتا ہے 20-22-25 سال کا, تو وہ کیریئر خراب ہو جاتا ہے نا بچے کا. سیاست میں نہیں ہوتا کیریئر خراب. اس طرح کی چیزیں جب وہ بچوں سے کروائی جاتی ہیں تو وہ تو نیگیٹو جاتا ہے نا بچوں سے. سیاسی لوگ جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے تو کیریئر بنتے ہیں, ان کا سیاست میں ایک پورا وہ پروفائل بنتا ہے. پاکستان جیسے ملک میں اگر کوئی بندہ پولیٹیکل ورکر ہو اور اس نے 8-10-15 دن عام حالات میں, یہ جمہوری حالات میں, ورنہ مارشل لاء میں تو اب 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 سال جیل کاٹتے, اور آصف زرداری صاحب تو 11 سال جیل کاٹنے کی وجہ سے صدر بنے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو خیر, تو وہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان سے عمران خان صاحب نے بات کی, ملاقات کی. اس میں انہوں نے باقی باتیں تو کی. میں اسلام آباد بند کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو جو 1 منٹ میں بند کر سکتا ہوں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ ملک کا نقصان ہو, اور اس حد تک میں نہیں جانا چاہتا. دوسرا کہ انتخابات میں اب جتنی تاخیر ہوگی ہماری پارٹی کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے اب کہ اب عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اگست تک انتخابات چاہتے تھے. اگست کے بعد کے انتخابات خان صاحب کے فائدے میں نہیں ہیں. یعنی نومبر والا معاملہ عمران خان کے ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے. اب اگر ستمبر میں بھی ستمبر میں بھی اگر حکومت جاتی ہے تو انتخابات تو آگے چلے جائیں گے, تو عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں. نومبر کی تقرری جو تھی آرمی چیف کی, جو عمران خان صاحب جس کے لیے انہوں نے پورا ایک حساب کتاب لگایا ہوا تھا نا کہ جی اس کے بعد پھر میں اگلے 25 سال تاحیات میں بیٹھ جاؤں گا اقتدار میں, تو وہ عمران خان صاحب کا خواب جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو اس لیے اب عمران خان صاحب عام انتخابات کی تیاری میں جٹ گئے. اب انہوں نے جو 17 جلسے کرنے, وہ 17 جلسے انتخابی تیاری ہے انتخابات کی, اور ایک وہ 9 حلقوں میں انتخابات بھی لڑ رہے ہیں. تو پتہ نہیں کتنے حلقوں میں لڑ پائیں گے, کیونکہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی ادھر ادھر ہو رہے ہیں, کہیں منظور ہو رہے ہیں, کہیں مسترد ہو رہے ہیں. وہ بھی ابھی معاملہ ظاہر ہے اپیلوں شپیلوں میں جائے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ 9 کے 9 حلقوں میں انتخابات لڑتے ہیں یا کہیں نہیں لڑ پاتے, کیونکہ توشہ خانہ والا معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس کو 4 ستمبر تک تو توشہ خانہ کا میرا خیال ہے فیصلہ آنا ہے, کیونکہ 1 مہینے کے اندر اندر توشہ خانہ کے ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دینا ہے. تو بہرحال تو معاملہ ایک یہ کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ جی وہ بے بس ہیں, ناکام ہو گئے. دوسری بے بسی ہے پنجاب کے حوالے سے. پنجاب میں عمران خان صاحب نے ہم خیال بینچ کے ذریعے فیصلہ لے کر, یا ہم خیال بینچ اب اس میں کیا بدلا, تو وہ فیصلہ لے کر عمران خان صاحب نے اپنی حکومت تو بنا لی. لیکن اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں پولیس اہلکاروں کو تبدیل کرنا چاہا تو پیغام ملا کہ آپ نہیں کر سکتے. کس نے پیغام دیا؟ سوال ہے نا, کس نے پیغام دیا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے سکندر سلطان راجہ نیوٹرلز نے دیا. تو کون سے نیوٹرل نے دیا؟ مجھے ایجنسیوں نے, ایک آئی ایس آئی کا تو نام لیا انہوں نے, لیکن ایجنسیوں میں کون مجھے انہوں نے ثبوت فراہم کیا آصف زرداری اور نواز شریف کے خلاف؟ کون؟ سوال ہے نا, بے بسی. میں حکومت میں تھا, وفاقی حکومت میں بے بس تھا, میری بات نہیں چلتی تھی, تو میں ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ مجھے ووٹ کروا دیں, بجٹ منظور کروا دیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں, یعنی اتنی تگ و دو کے بعد جو عمران خان صاحب نے حکومت لی ہے, اس پنجاب میں پولیس کے تقرر اور تبادلے کہہ رہے ہیں اگر میں اپنی خواہش پر نہیں کر سکتا. تو یہ عمران خان صاحب کی بے بسی ہے, اور یہ بے بسی جو ہے وہ ظاہر ہے خان صاحب جس طرز کی پولیٹکس کر رہے ہیں اس میں پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ نہ آپ سیاستدانوں کے ساتھ, ہر کسی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ چلاکیاں. تو چلاکیاں زیادہ دیر نہیں چلتی نا.
چالاکی کی زیادہ عمر نہیں ہوتی، پروپیگنڈا کی زیادہ عمر نہیں ہوتی. تو بہرحال اب وہ اس کا اعتراف کرتے جا رہے ہیں خان صاحب. اب عالم یہ ہے کہ خان صاحب اب آگئے سمیع اللہ خان صاحب کے لیول پر. سمیع اللہ خان صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، مسلم لیگ نون کے متحرک ورکر ہیں، پیپلز پارٹی پنجاب کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، کئی بار ایم پی اے رہے ہیں، ابھی بھی ایم پی ہیں. عظمیٰ بخاری نے کہا تھا کہ جی، عظمیٰ بخاری ان کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ، بلکہ عظمیٰ بخاری کہتے ہیں ان کو، عظمیٰ بخاری، انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان، وہ جو شہباز گل ہے نا، اس کو ہم نے وہ اس سے ہم نے پوچھنا، وہ اس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ان کے چیف تک پہنچ سکے، یعنی عمران خان صاحب تک پہنچ سکے. تو اس کا ظاہر ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ تشدد کو وہ سپورٹ کر رہی تھی. بعد میں انہوں نے وضاحت کر لی، ہم ان کی وضاحت مان لیتے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسی لیے اس کو پنجا لگایا جا رہا ہے شہباز گل کو، تاکہ وہ اگلے اپنے چیف کا نام، عمران خان کا نام اگلے. تو بعد میں کہتی ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب تھا کہ چیف کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال تو وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی عظمیٰ بخاری جو ہیں وہ اپنے شوہر کو پولیس کے حوالے کرے، وہ وہی اگل دے گا جو شہباز گل سے اگلوانا چاہ رہی حکومت. تو خان صاحب اس حد تک آ گئے. ظاہر ہے بے بسی ہوتی ہے. آج انہوں نے ریلی بھی نکالنی ہے، اب ریلی بھی مغرب کے بعد، یعنی جب ویسے عمران خان صاحب ظاہر ہے 9-10 بجے کے بعد خطاب کریں گے، اس سے پہلے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہوتے. ابھی آج تھوڑی دیر پہلے ہوئے تھے. اچھا، اب معاملہ ہے شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب نے ایک تجویز دی، بڑی معقول تجویز تھی. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا کہ جی شہباز گل پر تشدد ہوا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انویسٹیگیشن کروانے کے لیے سیاسی لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی جائے، پارلیمنٹیرینز کی. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے تصویریں دیکھی ہیں شہباز گل پر ٹارچر کی، وہ تصویروں کے متعلق حامد میر نے بھی کہا تھا، لیکن حامد میر نے کہا کہ نہیں، ان کو ویڈیوز جو تھی، اس ویڈیو جو اصل ویڈیو ہے، جو پوری ویڈیو ہے، اس میں وہ بندہ جس کو تشدد کیا جا رہا ہے اس کی مونچھیں اور شہباز گل کی تو مونچھیں نہیں ہیں. لیکن سوال یہ نہیں، سوال یہ کہ تشدد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ تصویریں جعلی تھی نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے. ابھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن تو میں نے گزارش کی تھی بیٹھک میں بھی اور اپنے ویلاگس میں بھی کہ بھائی اب جب سب الزام لگا رہے ہیں، شہباز گل بھی لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب تو جنسی تشدد کی بات کر رہے ہیں، جنسی زیادتی کی بات کر رہے ہیں، تو حل یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن وہ کریں جن پر سب کو اعتبار ہو. فواد چودھری صاحب کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے انہوں نے نام لیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، جس کو میں نے گزارش کی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے تصویریں، الزام لگایا کہ جی میں نے تصویریں دیکھی ہیں اور اس میں بدترین تشدد ہوا ہے. پھر انہوں نے خواجہ سعد رفیق کا، جنہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی کہ جی یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، ہم گرفتار کریں، یہ ہمیں گرفتار کرے اور اس کا فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے تو ہمیں ایک بار، وہ خواجہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں، جن کا میں جملہ میں جملہ جن کا استعمال بھی کرتا رہتا ہوں اکثر، کہ ایک بار کا انتقام ہمیں چھوڑنا ہوگا. تو انہوں نے کہا خواجہ سعد رفیق صاحب کو لے لیں اور شیریں مزاری صاحبہ کو لے لیں، ان 3 لوگوں کی کمیٹی ہو، یہ بتائے کہ تشدد ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میری بات مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ان کی ذاتی رائے ہے فواد چودھری صاحب کی، معاملہ اگر سنجیدہ اسٹیج میں آئے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے. لیکن تجویز بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہماری قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ہیومن رائٹس کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کمیٹیوں کی یہ ذمہ داری دی جائے، اسٹینڈنگ کمیٹیز، وہ تحقیقات کریں، وہ اپنی کوئی سب کمیٹی بنا لیں، پھر اس میں جن کو بھی وہ نام دونوں طرفین جو فریقین ہیں، حکومت اور اپوزیشن، نام دے دے اور اس کے مطابق پھر اپنا آگے بڑھا جائے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس تشدد نہیں کر رہی، لیکن مسلم لیگ نون کے کچھ نادان دوست جو ہیں وہ اس کو اون کر رہے ہیں کہ جی ہاں ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا تو ہم کر رہے ہیں، یا ہم نام اگلوانا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے اگر اس طرح کی کوئی کمیٹی بن جاتی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب شیخ رشید صاحب، شیخ صاحب اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اٹھتے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ. شیخ صاحب اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں. شیخ صاحب بتا دیتے ہیں کہ جی آئندہ سال کیا ہوگا، اس سے اگلے سال کیا ہوگا، اس سے اگلے سال. شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ جی بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی سیاست ختم، 2002 کے بعد جب مشرف کی کابینہ میں تو ختم ہو گئی جی ان کی سیاست، جی یہ نہیں آئیں گے جی، اس طرح جو ان کا اسٹائل ہے اسی سٹائل میں ختم جی، یہ قصہ ختم. اب سارا ان کا عدالتوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو شیخ صاحب جن کے کندھوں پر چڑھ کر بات کیا کرتے تھے، وہ مشرف صاحب بیچارے اللہ ان کو صحت تندرستی دے، وہ اب کہاں بیٹھے ہوئے. تو خیر، تو شیخ صاحب اب اس طرح بات نہیں کر رہے. اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں میں تو چاہ رہا تھا کہ ثالثی کرواؤں عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نہ مجھے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے، یعنی گیٹ نمبر 4، اور نہ مجھے بنی گالہ والے کہہ رہے ہیں.
یہ ہے شیخ صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب ادھر سے بھی گئے. عمران خان صاحب نے لاہور والے جلسے میں منع کر دیا تھا کہ جی آپ نے نہیں آنا، کیونکہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ اگر شیخ رشید صاحب آئیں گے تو آپ نہیں، کیونکہ اب پرویز الہی عمران خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات مونس الہی صاحب نے انٹرویو میں کی تھی اپنا جاوید چودھری کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی میری، آرمی چیف صاحب سے بھی، عمران خان صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ آپس میں اکیلے بیٹھ جائیں، 1 on 1 بیٹھ جائیں، تب گلے شکوے دور ہوں گے. تو اسی لیے پھر شیخ صاحب کو اب نہ ادھر سے پوچھا جا رہا ہے نہ ادھر سے پوچھا جا رہا ہے. عمران خان کے لیے ثالثی کوئی اسٹیبلشمنٹ قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن وہ ثالث جو ہوں گے وہ شیخ رشید نہیں ہوں گے، یہ شیخ صاحب نے بتا دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.